الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سرکار کی بشریت کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، موضوع سمجھ آیا ہے کہ حضور بشر ضرور ہیں لیکن حضور اعلیٰ بشر ہیں، حضور بشر ضرور ہیں لیکن حضور افضل بشر ہیں، حضور بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہیں، حضور بشر ضرور ہیں لیکن بے مثال بشر ہیں، حضور بشر ضرور ہیں لیکن سید البشر ہیں۔ ہماری بشریت اور حضور کی بشریت میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مجھے ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا اس موضوع کو، تھوڑا سا مزید اس کو آگے چلاتا ہوں میں توجہ کے ساتھ۔ پچھلے جمعہ سے مختلف باتیں دیکھیں، قرآن مجید کی یہی آیہ مبارکہ جو اگر پوری پڑھی جائے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن یوحی الی، میری ذات پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، نبی کے سوا کسی پہ وحی نہیں آتی، تو نبی الگ ہو گئے نہ ہو گئے۔ جو لوگ ہم پلہ کہیں ہم جیسے ہیں، تو یہ بات قرآن نے تو واضح فرما دی۔ اور پھر دیکھیے ہمارے وجود میں بہت کمزوری ہیں۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا، حضور کے وجود میں ہماری طرح بشریت کی کمزوریاں نہیں ہیں۔ ہماری لعاب جراثیم، ہمارے خون میں جراثیم اور ناپاک، ہمارا پیشاب پلید، لیکن حضور کی ذات انور کے لعاب دہن بھی امت کے حق میں شفا، حضور کا خون بھی شفا اور حضور کا پیشاب مبارک بھی شفا۔
سب سے زیادہ سفر و حضر میں زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، ہجرت میں، سفر و حضر میں اور وصال مبارک کے بعد کون ہستی قریب تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے بھی یہی قریب تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی یہی قریب تھے، ہجرت میں بھی ساتھ یہی چلے، جنگ بدر میں بھی خیمے کے محافظ کون تھے؟ یہی صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی بیٹی دینے والے بھی حضور کو یہی تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر تو میرے ساتھ رہا ہے، میرے قریب رہا ہے، تیرے معاملات میرے زیادہ قریب ہیں، لیکن مجھے قسم اللہ ذوالجلال کی جو میری حقیقت ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں فرمایا، انہوں نے نہیں کہا حضور میری بیٹی آپ کے نکاح میں سفر و حضر میں میں ساتھ رہا، اعلان نبوت سے پہلے میں آپ کو جانتا ہوں، اعلان نبوت کے بعد پوری زندگی ساتھ میں رہا، میں کیسے نہیں جانتا؟ نہیں، خاموش ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان ہو تو پوری دنیا سے صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اگر کامل الایمان ہستی، عظیم ترین ہستی، وہ حضور کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم کہیں حضور بشر تھے، ہماری طرح تھے؟ دیکھیں بھائی، ہماری لعاب، پچھلے جمعہ بھی آپ نے خوبصورت باتیں سماعت فرمائی تھی ایمان افروز، ہماری لعاب میں جراثیم ہے، لیکن حضور کی لعاب ایک واقعہ اور سنی حدیث طیبہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک عورت کا مدینہ منورہ کے بازار میں زیادہ آنا جانا تھا، تو ہم آپس میں کہتے اس عورت کو شرم نہیں آتی جب بھی دیکھو بازار میں ہے، جب بھی دیکھو بازار میں ہے، توجہ سے ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک دن حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئی، اس نے کہا حضور مجھے بھی عطا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ توڑ کے دیا تو پتہ اس مائی صاحبہ نے کیا کہا؟ حضور میں یہ نہیں مانگ رہی، میں وہ مانگ رہی ہوں جس سے آپ کی لعاب دہن خلط ملط ہو چکی ہے، جو آپ کے منہ مبارک میں لقمہ ہے میں تو وہ مانگ رہی ہوں۔ نبی رحمت کی دربار سے کسی نے جو بھی مانگا ہے تو حضور نے انکار نہیں فرمایا۔ اپنا لعاب دہن والا لعاب جس لقمے کو لگا ہوا تھا وہ نکالا، اس مائی صاحبہ کو دے دیا۔ میرے بھائیوں اب توجہ کرنا، وہ ایک لقمہ لعاب دہن لگا ہوا اس عورت نے منہ میں ڈالا، بس اٹھ کے چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں کبھی بازار میں نظر ہی نہیں آئی۔ نبی رحمت کے لعاب دہن میں شرم و حیا کا یہ عالم ہے، اس عورت کو ایک لعاب دہن والے لقمے سے اس کی ساری زندگی بدل گئی، وہ نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب سو جائیں، ایک ہے اونگ کا آنا۔ دیکھیں میں بیٹھا ہوں، مجھے جھٹکا آ جائے، مسجد میں بیٹھا ہوں گھر میں، وضو نہیں ٹوٹتا، مجھے 10 جھٹکے آ جائیں وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں میں نیچے گر پڑوں وضو ختم۔ سیدھا 1 منٹ آنکھ لگ جائے، مولانا صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، شیخ الحدیث ہوں، حاکم وقت ہو، کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب کیوں نہ ہو، 1 منٹ آنکھ لگ جائے تو وضو ختم۔ کیا ہے؟ وضو، کوئی اختلاف نہیں ہے، وضو ختم۔
یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری بشریت ہے. توجہ، یہ ہماری بشریت ہے. بڑے سے بڑا بندہ کیوں نہ ہو، صاحب مرتبہ کمال کیوں نہ ہو، 1 منٹ آنکھ لگ جائے وضو ختم. یہ ہماری بشریت ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ذرا غور سے سننا. نبی رحمت رات کو لیٹے رہتے، سو جاتے، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زیادہ. ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب حضور اٹھتے بغیر وضو کرنے کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے. وتر بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے بغیر وضو کے. میں نے ایک دن عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ آرام نہیں کرتے؟ ایسا میں آرام کرتا ہوں. حضور آپ نے تو فرمایا ہے جب بندہ سو جائے تو وضو کرے، اور آپ بغیر وضو کرنے کے، میرے بھائیو ذرا غور کرنا، توجہ کیجئے، آپ بغیر وضو کرنے کے آپ مصلی پہ چلے جاتے ہیں. آپ وضو کے بغیر تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیے، حضور کی بشریت اور ہماری بشریت کیسے جیسی ہے. جس نبی رحمت کی نیند ہماری نیند سے پاکیزہ ہے، وجود کا کیا عالم ہوگا. پوری کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی حضور کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وجود نبوت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ پچھلے جمعہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، پانی ہو، پانی میں پتی ڈال دی جائے، اس میں چینی ڈال دی جائے، اس میں دودھ ڈال دیا جائے، کوئی بندہ اسے پانی نہیں کہے گا، چائے کہے گا یا دودھ پتی کہے گا. اس میں پتی پڑی ہے، رنگت بدلی، چینی پڑی ہے، ذائقہ بدلا ہے، دودھ پڑا ہے، ذائقہ بدلا ہے. میرے بھائیوں یوں سمجھیے، اللہ نے جس بشریت میں نبوت بھی رکھی ہو، رسالت بھی رکھی ہو، ختم نبوت بھی رکھی ہو، محبوبیت بھی رکھی ہو، وہ ہمارے طرح کیسے ہو سکتے ہیں بشر. سمجھانے کے لیے ایک اور مثال سنیے، یہ بڑی آسان سی باتیں. کاغذ ہے، آپ قیمتی سے قیمتی کاغذ لے لیں، جو سب سے بازار میں زیادہ مہنگا قیمتی ہو. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کاغذ کے مقابلے میں وہ کاغذ ہو جس کاغذ پہ گورنمنٹ کی مہر ہو، وہ اعلیٰ کاغذ اس کاغذ کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پہ مہر لگی ہو؟ بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں میں، سمجھ لیجیے. 5 سال کا بچہ سمجھ سکتا ہے. کاغذ کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس پہ گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے، اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جس کاغذ پہ گورنمنٹ کی مہر ہے. میرے بھائیوں جس بشریت پہ نبوت کی مہر ہو، رسالت کی مہر ہو، ختم نبوت کی مہر ہو، کاغذ برابر نہیں ہے، یہ دونوں پیپر برابر نہیں ہے. جب دونوں پیپر برابر نہیں ہے، جس پہ ہماری مہر لگی ہو گورنمنٹ کی، وہ کاغذ پیپر اعلیٰ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے. پیپر وہ بھی ہے، پیپر وہ بھی ہے. یہاں بشریت حضور کی بھی ہے، ہماری بھی ہے. ہماری بشریت عام ہے، نبی کی بشریت پہ نبوت کی مہر بھی ہے، رسالت کی مہر بھی ہے، ختم نبوت کی مہر بھی ہے، اور محبوبیت کی مہر بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ مجھے ایک دوست کہنے لگا، میں نے آپ کی باتیں سنی تو میں ہزاروں کے مجمع میں بڑے مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں. موضوع سنا نا؟ کہا میں ہزاروں کے مجمع میں بڑے مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں. تو آپ بھی ذہن نشین کیجئے میری بات.
میں نے سادہ سا مثال دی ہے، اگر میری مثال صحیح نہ ہو تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات، نبی رحمت جب اوپر گئے، جب چاند کو کراس کیا تو پوری دنیا کو بتا دیا اشارے میں، تمہارے جیسا ہوتا تو کبھی اوپر نہ جاتا۔ آسمانوں کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل نے اجازت طلب کر لی، حضور میں آگے نہیں جا سکتا، حضور آگے چلے گئے، جبریل کو بتا دیا اگر تیرے جیسا نور ہوتا تو میں کبھی اوپر نہ جاتا۔ زمین والوں کو بتا دیا تمہارے جیسا بھی نہیں ہوں، اور جبریل کو بتا دیا تیرے جیسا بھی نہیں۔ پھر آپ ذرا غور کیجئے، کیا بشریت کے کسی ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جائے؟ اللہ اکبر! کسی بشریت کے ہاتھ میں یہ پاور ہے؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کسی بشر، بڑے سے بڑے منصب والا کیوں نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں، کسی کی انگلی میں یہ پاور ہے، اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ منظر صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی کہ یہ تو مکہ والوں نے دیکھا تھا، جب نبی رحمت نے دکھایا کچھ لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ اس کے جادو تو آسمان پہ چل گیا۔ کچھ اچھے ذہن کے کافر بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے۔ صبر کیجئے، ٹھہر جائیے۔ جو اہل مکہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئے ان سے بھی پوچھیں گے، جو ہمارے لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ سے شام گئے ہیں، اگر وہ بھی کہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے تو پھر یہ جادو نہیں ہے، یہ حضور کا آفاقی معجزہ تھا، پوری کائنات میں دیکھا گیا۔ جب مکہ کے کافر شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا، اہل مکہ نے پوچھا کوئی تم نے کسی رات کوئی واقعہ دیکھا ہو عجیب و غریب؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو کہا یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اچھا، کسی بندے کے ہاتھ میں یہ پاور اور طاقت ہے کہ وہ اشارہ کرے اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے؟ کسی میں پاور ہے؟ بھائی میں نے جو مثالیں دی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کا دل یقیناً گواہی دے رہا ہوگا واقعی بات صحیح ہے۔ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے، حضور کے متعلق چھوٹا سا ذہن بنا دیا، بس شرط ہے بھائی، شادیاں کی ہیں، بچے ہوئے، یہ ہے وہ ہے، جنگیں کی ہیں، خون ہوا ہے، کمالات نہ دیکھے، اپنے جیسا سمجھ بیٹھے۔ اگلی بات پہ غور کیجئے، حضور نبی رحمت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور، اللہ کریم نے بشریت بھی رکھی ہے اور اللہ کریم نے آپ میں نورانیت بھی رکھی ہے۔ سنیو، تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام تک یہی عقیدہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور حضور بشر بھی ہیں۔ حضور کی بشریت ہے تو ہماری طرح نہیں ہے، اور حضور کی نورانیت ہے تو جبریل کی طرح نہیں ہے۔ بشریت میں بھی حضور اپنی مثال آپ ہیں اور نورانیت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر دیکھیے ذرا، کیا ہمیں تو انسانی سلام نہیں کرتے، انسانی سلام نہیں کرتے۔ حدیث کا واقعہ سنیے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، زہ نصیب آج 2 نمبر پیر کے ساتھ مرید چلتا ہے تو وہ بھی فخر چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ میں سرکاراں دے نال چل رہی ہوں، یہاں میں 2 نمبر پیر کی بات نہیں کر رہا، نہ مرید کی بات کر رہا ہوں۔
شیخ کامل کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنے استادوں کے ساتھ چلتے تھے، کبھی ان کو مسواک پیش کرتے، کبھی ان کی جوتی اٹھاتے، ہمیں اس پہ فخر ہوتا تھا۔ صرف یہ نہیں زمانہ طالب علمی میں، طالب علمی کے بعد جہاں خطابت وہاں بھی خطاب استاد تشریف لائے تو سب سے پہلے جوتی اٹھانے والا میں ہوتا تھا، ہمیں فخر اس بات میں۔ تو صحابی کے کیا مقدر، کبھی وہ نالین پیش کرتے ہوں گے، کبھی وہ مسواک پیش کرتے ہوں گے، کبھی وضو کا پانی پیش کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں عجیب واقعہ دیکھا، ایمان تازہ کیجئے، سنیے۔ کہ حضور کے ساتھ سفر میں تھا، حضور نے فرمایا یا اللہ بن مرہ تم بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں۔ حضور لیٹ گئے، میں نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک درخت دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہے؟ درخت دوڑتا ہوا آیا۔ جانور، انسان، حیوان، جنات، یہ تو تمام چیزیں دوڑتی ہیں، درخت تو کبھی نہیں دوڑتا، وہ تو چلتا پھرتا بھی نہیں ہے۔ دور سے دوڑتا ہوا آیا، چلتے 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 حضور کے قریب آ کے رک گیا، رک گیا، تھوڑی دیر رکا رہا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ میں اس کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا، اس کو واپس اپنی جگہ پہ جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ حضور بیدار ہوئے تو میں نے عرض کی حضور میں نے تو بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ کہا بیان کرو۔ عرض کی حضور میں نے منظر یہ دیکھا ہے، دور سے درخت دوڑا ہوا آیا، آپ کے قریب رک گیا، رکنے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ حضور مجھے سمجھنے آئی، حضور نے فرمایا میرے صحابی اس درخت نے مجھے پہچان لیا تھا۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی تھی، فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عصی الجن والانس او کما قال، آسمان و زمین میں ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دے، میرے قریب تیرا نبی آیا ہوا ہے، میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، کیا کسی بشر کی یہ شان ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے، اس عقیدے کو ذہن نشین کیجئے۔ فتنوں کا دور ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اپنے عقیدہ مضبوط کیجئے۔ جس دور میں ہے فتنوں کا دور ہے، ہماری گورنمنٹ خود بڑا فتنہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ حدیث طیبہ، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ظالم کی کیسے مدد کریں۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے بچانا، اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روکنا۔ کچھ سمجھ آ رہی میری بات؟ فرمایا ظالم کی یہ مدد ہے اس کو ظلم سے روکنا۔ معاہدہ کر کے توڑ دینا کس نے کیا ہے؟ اگر انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو پورے پاکستان کے خطے کے دشمن ہے، اور پاکستان دنیا پوری اس بات کو مانتی ہے کہ ہندوستان انڈیا پاکستان کا کھلم کھلا دشمن ہے، کبھی کسی حاکم کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، اگر اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اگر وطن عزیز میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تحریک طالبان کے ساتھ، سپاہ محمد کے ساتھ، سپاہ صحابہ کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو تحریک لبیک کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟
کیا یہ ان سے بھی زیادہ دہشت گرد ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. حکمرانی کا نشہ ہے، اتر جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اتر جائے گا، جلدی اتر جائے گا انشاءاللہ. یہ سوچ تھی اگلے 5 سال بھی نہیں کہ ہے، بات انشاءاللہ میری نوٹ کر لو، نہیں ہے ان کے انشاءاللہ. اپنے یہ ریاست مدینہ ایسے ہوتی ہے، ریاست مدینہ کے حکمران ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں. اپنے لوگوں پہ سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، تیزاب پھینکا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، اپنے ملک کا نقصان، سڑکیں خراب کی جا رہی ہیں، پلیں خراب کی جا رہی ہیں. یہ کب وفادار ہے ملک کے؟ کیا یہ سراسر زیادتی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا مطالبہ یہ ہے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارا صبر کوئی نہ دیکھے، یہ ظالموں کا صبر ہے. صبر تو پچھلی گورنمنٹ کا تھا، کہہ سکتے ہیں 126 دن دھرنا رہا، صبر تو ان کا تھا، ان کا کیا صبر ہے؟ خون سستا ہو گیا مسلمان کا. ہمیں یہود و نصارہ سے کیا شکوہ، ہمیں انڈیا کے ہندوؤں سے کیا شکوہ؟ ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے. تو میرے بھائیوں، ہم جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے. کنجر کمینے شیخ رشید جیسے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، ہماری بدنصیبی ہے. جو دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے. دنیا کا بد کردار انسان ہمارا وزیر داخلہ ہے، ہماری بدنصیبی ہے. اور فساد چودھری جیسے خبیث قسم کے لوگ وزیر ہیں، مشیر ہیں. حالات ایسے کیوں نہ بنے؟ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے اس کو برا سمجھے. جو اس وقت بھی کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے، کل قیامت میں یاد رکھنا، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ظالم ظالموں کے ساتھ ہوں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، زانی زانیوں کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے ہر بندہ پریشان ہے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ہر بندے کو پریشان کر دیا. نہیں کیا پریشان؟ مجھے کئی احباب نے، ایک دو کی کئی احباب نے کہا یہ آپ بات کرتے تھے، ہمیں بڑا محسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، یہ سیاست کی بات ہے. اب آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم غلطی پہ تھے. مجھے کئی لوگوں نے کہا. ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ برائی دیکھ لو، بے حیائی دیکھ لو، مہنگائی دیکھ لو، ظلم دیکھ لو، عروج ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے. یاد رکھنا، یہ صرف ایک جماعت کے لیے ظلم نہیں، یہ پورے ملک پہ ظلم ہو رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک بندے کی جان لی اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے نا؟ آج کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. کئی فوجی، کئی پولیس والے جن کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ان پہ گولی نہیں چلاتے، یہ تو مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں. انہوں نے بغاوت کر دی. سب کا ضمیر تو مردہ نہیں ہے. غازی ممتاز قادری وہ بھی تو کانسٹیبل تھا، اس کا بھی ضمیر جاگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، دعا کیا کرو، اللہ تعالی حالات کو بہتر فرمائے، اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے. اور ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جب بندہ ظالم بن جاتا ہے پھر ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بڑے بڑے مجرموں کے لیے اللہ کے دروازے توبہ کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ظالم کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے.
اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔